یہ کہانی آج سے ہزاروں سال پہلے بنو اسرائیل کی سرزمین پر شروع ہوتی ہے۔ وہاں ایک ایسا خاندان تھا جسے آل عمران کہا جاتا تھا، اور یہ وہی خاندان ہے جس سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی آل عمران خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے جڑے تھے، یعنی وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ ان کے والد کا نام اکثر روایات میں برخیا لکھا گیا ہے۔ بچپن سے ہی یہ پورا گھرانہ اللہ کی عبادت اور تقوی میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت زکریا اپنے بچپن سے ہی مسجد اقصی کے پاس رہتے تھے۔ وہ چھوٹے تھے لیکن دل اللہ کی محبت سے بڑا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ مسجد کی صفائی میں ہاتھ بٹاتے، عشاء کے بعد بڑوں کے ساتھ عبادت میں کھڑے ہوتے۔ یوں کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدہ، نرم دل اور عبادت گزار۔ ان کے دل میں دین کا نور تھا اور آنکھوں میں نیکی کی چمک۔ لوگ کہتے تھے یہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کا مقرب بندہ بنے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا، جوانی میں پہنچتے ہی ان میں علم کا نور پڑنے لگا۔ وہ راتوں کو سمجھتے، لوگوں کو سمجھاتے، ہر مسئلے کا حل نرمی سے دیتے۔ جلد ہی بنی اسرائیل ان سے محبت کرنے لگے اور وہ بیت المقدس کے امام بنا دیے گئے۔ دن رات اللہ کی عبادت، دین کی خدمت اور غریبوں کی مدد ان کی پہچان تھی۔ یوں اتنے سال گزر جانے کے بعد جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی نیک اور پاکیزہ عورت تھی، لیکن ان کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، پھر دہائیاں گزر گئیں۔ دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں داخل ہو گئے، مگر اولاد پھر بھی نہ ہوئی۔ لیکن زکریا کے دل میں مایوسی کبھی نہ آئی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جب چاہے دے سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جب چاہے دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ جب مریم بہت چھوٹی تھی تو ان کی والدین نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ زکریا نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے اس بچی کی کفالت کروں گا۔ وہ مریم علیہ السلام کو ایک کمرے میں رکھتے، انہیں دین سکھاتے، ان کی حفاظت کرتے اور انہیں با اخلاق بنانے میں محنت کرتے۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہاں ایک عجیب منظر شروع ہوا۔ جب بھی حضرت زکریا ان کے حجرے میں جاتے، وہاں ایسے پھل دیکھتے جو موسم کے نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے مریم؟ مریم علیہ السلام مسکرا کر کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک چنگاری بن کر ابھرا۔ انہوں نے سوچا، جب اللہ بغیر واسطے کے مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی طرح ایک رات حضرت زکریا علیہ السلام ہجرہ عبادت میں بیٹھے تھے۔ خود کو اللہ کے سامنے ڈال دیا، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، اور پھر وہ دعا کی جو صدیوں تک سنائی جاتی رہے گی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اس دعا کے ختم ہوتے ہی ایک نورانی روشنی نے حجرے کو بھر دیا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے زکریا، اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ نے اس کا نام خود رکھا ہے۔ زکریا علیہ السلام اس پر حیران بھی ہیں اور خوش بھی، اور کہتے ہیں، یا اللہ، میری عمر بھی ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بانجھ، کیسے؟ جبرائیل نے کہا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یوں وقت گزر گیا، دعا پوری ہو چکی تھی اور اس بوڑھے نبی کی دنیا بدل گئی۔ ایک روشن چہرے والے بچے کی ولادت جسے اللہ نے بچپن سے ہی نبوت عطا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک، سچے، بہادر اور پاکیزگی کی علامت بن گئے۔
حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی مسجد کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو نرمی سے سمجھاتے، دین سکھاتے اور اپنے بیٹے یحییٰ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ ان کی زندگی خدمت، عبادت اور علم میں گزری۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں سکھاتی ہے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، دعا دیر سے صحیح ضرور پوری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں۔ صبر، امید اور دعا، یہی مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔